السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل احرام جنون کی اصل کہانی کا۔ دوستو یہ منظر ہے ایک بڑے سے فارم ہاؤس کا، جہاں اندر جنت کا سا منظر تھا۔ ہر رنگ اور ہر خوشبو کے پھول اس لان کے مالک کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایک الگ مثال قائم کر رہی تھی۔ وہ ہیلز میں مقید پاؤں اٹھاتی نہایت ہی حسین سوئمنگ پول عبور کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گندمی رنگت، ہری بھری آنکھیں، شہد رنگ بال جو مشکل سے اس کے کندھے تک پہنچ رہے تھے، بالوں کو کھلا چھوڑے چست جینز اور شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے وہ ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ فارم ہاؤس کے اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نہایت قیمتی فانوس کمرے کی چھت پر نصب ہوا پورے کمرے کو روشنی بخش رہا تھا۔ صوفے، پردے، فرنیچر سب ہی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ اس فارم ہاؤس میں موجود تمام قیمتی چیزیں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے اور جس کے اوپری بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کے سفید کسرتی بازو نمایاں تھے۔ ماتھے پر بکھرے بال، سرخ سفید رنگت کنگ سائز بیڈ پر براجمان وہ شخص رنگت سے ہی کوئی پٹھان معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلز کی ٹک ٹک کے ساتھ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایہ نے کمرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے سامنے موجود شخص کی طرف قدم بڑھاتے اسے اپنی باہوں کے جال میں گھیرا۔ اس نے اپنا حصار تنگ رکھا تھا، لیکن شاید مقابل کو ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے حقارت سے اسے خود سے دور کرتے پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عنایہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر بولی۔ یہی سوال میرا بھی ہے آپ سے، کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ میری محبت کا آپ نے عجیب تماشا بنا دیا ہے۔ میرے جذباتوں کا آنکھوں میں جلتی چنگاریاں لیے وہ اپنا اشتعال دباتا گویا ہوا ہے۔ کول ڈاؤن۔ میرا قصور کیا ہے؟ کچھ بولو گے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مصلحت سے پوچھا۔ اس کے تیور اسے کسی بڑی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ تو یہ بھی میں بتاؤں مسز عنایہ سمر؟ لیٹ می کریکٹ مس عنایہ سکندر وہ اپنی ہی بات کی تصحیح کرتے تقریباً گرایا۔ دیکھو تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، بیوی ہوں تمہاری، اس نے انگلی اٹھاتے تنبیہ زدہ انداز میں کہا۔ وہ شٹ اپ، کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ وہ پھر گرایا۔ ہم تسلی سے بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس بار عنایہ نے ایک لمبی سانس خارج کرتے اپنے غصہ دباتے بگڑتی بات بنانی چاہی۔ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے آپ نے؟ جان سکتا ہوں میری پیٹھ کے پیچھے میرے ہی بھائی کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہیں آپ؟ اس نے قریب آتے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں سے پھسلتا اس کی ہلکی بڑھی ہوئی شیو میں جذب ہوا تھا۔ اس کے الفاظ عنایہ کو اپنے سینے میں خنجر کی طرح چبھتے محسوس ہوئے۔ وہ دنگ سی ساکت کھڑی آنکھوں میں حیران تاثرات سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکتے خوف سے تھوک نگلا تھا، ماتھے پر ننھے پسینوں کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ سمر خان اس کی حالت دیکھ جھٹکے سے اسے چھوڑتا طنزیہ مسکرایا۔ آپ کی خاموشی نے میرے شک پر حقیقت کی مہر لگا دی ہے عنایہ، اس نے افسوس سے اسے دیکھتے کہا۔ میری بات سنو سمر، تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ پلیز اب مزید جھوٹ میرے سامنے مت بولنا، مزید آپ کے منہ سے جھوٹ سننے کی سکت نہیں اب مجھ میں نے آپ کو ٹوٹ کر چاہا تھا، آپ کے اس دھوکے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی فیملی سے چھپ کر آپ سے نکاح کیا، آپ کو اپنا نام دیا، اپنی عزت بنایا۔ وہ رکا اور اذیت سے اس کی طرف دیکھتے پھر گویا ہوا اسے خود کے وجود سے چھن سے ٹوٹتا ہوا سنائی دیا۔ میں چاہتا تو آپ کو بہلا پھسلا کر بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، پر میں نے کبھی آپ کی معصومیت کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ عنایہ، میں نے آپ سے جتنا مضبوط اور پاک رشتہ جوڑا تھا، آپ نے اتنا ہی کھوکھلا کر دیا۔ اس کے ہر لفظ سے اذیت جھلک رہی تھی۔ آپ کی ہر بات میں آنکھ بند کر کے ایمان لاتا رہا ہوں، اور آپ نے کیا کیا عنایہ؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکتے آپ نے ایک بار بھی میرے سچے جذبوں کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ بے حد ٹوٹے بکھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی حالت قسمت سے ہارے جواری کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خوب روح جوان مرد ہو کر رو رہا تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت مرد کو بنا بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے۔ بس بہت سن لی تمہاری بکواس، یہی بکواس سنانے کو بلایا تھا تم نے؟ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے کردار پر انگلی اچھالنے کا تم کوئی حق نہیں رکھتے، وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔
حق رکھتا ہوں، تمام تر حق محفوظ ہیں میرے پاس، خود کو اتنا آزاد مت سمجھیں، ابھی بھی میرے نکاح میں ہیں، عمر میں بڑی ضرور ہیں آپ مجھ سے، مگر رشتے میں مزاجن خدا کا رتبہ رکھتے ہیں ہم آج بھی۔ وہ دو بدو اس سے دگنی آواز میں چیخا کہ کمرے کی دور دیوار ہل کر رہ گئی۔ اگر تم سچ سننے کی ہمت نہیں رکھتے تو میرے کردار کشی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنی آواز اونچی کر کے میرے آواز کو دبانے کی کوشش مت کرو، میں ان لاچار لڑکیوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہاری مردانگی کے الزام میں آ جاؤں گی، اور اگر خود کو اتنا ہی پارسا سمجھتے ہو تو جاؤ اپنے بھائی سے سوال کرو، مجھے ابھی کی ابھی طلاق چاہیے، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میں خود تم سے طلاق لینا جانتی ہوں۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند اس پر گراتی کھوکھلی دھمکیاں دینے لگی جو مقابل پر کارآمد بھی ٹھہریں۔ اسے اس دیدہ دلیری سے طلاق کا مطالبہ کرتے دیکھ کر سمر کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی، وہ بھینچے ہونٹ اور تنے نکوچ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ یکدم ہی آپ سے تم کا سفر طے کر گیا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارے خاندان میں غیرت کے نام پر قتل کیوں کیے جاتے ہیں، پر آج مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کا پٹھانی خون جوش مارنے لگا۔ وہ اسے ایک بار پھر کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کے چہرے پر چلایا، اس کی انگلیاں عنایہ کو اپنے بازوؤں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، نہ ہی تم سے بے وفائی کی، میں مظلوم ہوں، تمہارا بھائی صرف تمہیں مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے خلاف کر رہا ہے وہ تمہیں۔ عنایہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پھر اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ وہ کیوں کریں گے ایسا؟ سمر نے اپنی گرفت کچھ سخت کرتے ہوئے اس نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچی تھیں۔ تمہارے خاندان والے کبھی تمہارے اور میرے رشتے کو قبول نہیں کریں گے، وہ اس لیے یہ سب کر رہا ہے، تم فکر نہ کرو، ہم مل کر منا لیں گے تمہاری فیملی کو۔